الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل کا محبوب اور پیارا دین اسلام، جس کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ ایک ایسا نظام ہمیں دیا گیا جس میں کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا، کسی بھی باب کا، کسی بھی حصے کا، زندگی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ آج میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کمپیریزن کے طور پر، کہ دنیا جب سے آباد ہے جنگوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، انسانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً ساری لڑائیوں کے پیچھے جو ریزن ہے، جو سبب ہے، جنگ کس مقصد سے ہوا کرتی تھی، تو ان مقاصد میں اگر آپ غور کریں گے تو سب کا ایک حاصل ہوا کرتا تھا، تخت کو حاصل کرنا، حکومت کو حاصل کرنا، یا مال حاصل کرنا، یا حسین عورتوں کو غلام بنانا، باندی بنانا۔ یہ دنیا کا نظام رہا ہے، اسی لیے جنگیں ہوا کرتی تھی۔ یا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان کی جو اندر کی غیرت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ چیز اسے جنگ کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔ بس یہی ریزن ہے، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے، ایک ملک کی دوسرے ملک سے لڑائیاں ہیں، تو ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں آپ ریزن تلاش کریں گے سبب کی کس بنیاد پر ہے، تو یا تو وہ زمین کا حاصل کرنا ہے، ٹکڑے کو حاصل کرنا ہے، یا تو پھر اس علاقے کے زرخیز حصوں کے اوپر اپنا قبضہ جمانا ہے، یا تو پھر وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے اندر میں رکھنا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں پوری دنیا میں، پہلے سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور لگ بھگ آج بھی اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں گے تو یہاں پر بھی جنگوں کا ایک مقصد یہی دکھے گا۔ ہاں، یا تو پھر کوئی اپنے آپ کو دادا کہے، بابا کہے، کوئی اپنے آپ کو سپر پاور کہے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو منوانے کی بات کہے کہ میری ہر بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ دوسرا نہیں مانے گا، اگر آنکھ بھی دکھایا تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ اگر وہ کمزور ہے، غریب ہے، تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر بھی مقصد جنگ کا یہی ہے۔ پوری دنیا میں تنہا اسلام کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے صحابہ کے اور دوسروں کے درمیان، وہاں کیا مقصد رہا، کیا ریزن رہا۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں۔ جب وہ ایران میں گئے تھے وہاں کے بادشاہ کے پاس پیغام لے کر اسلام کا، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہر جگہ، اور کیوں لڑنا چاہتے ہو یا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے منڈ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا بھی مت کرو، جنگ کرنے کی خواہش مت رکھو، لیکن ہم پیغام امن اور پیغام اسلام پھیلاتے ہیں، اس لیے اب ریزن سنو، سبب سنو، اسلام کس لیے پھیلا۔ حضرت ربیعہ بن عامر کہتے ہیں
کہ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی بندگی میں لگا دیں، اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں لگا دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے انسان انسان کا غلام نہ رہے۔ ہر دور میں یہی چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ شروع کے دنوں میں جو غلاموں کے معاملات اسلام کے مسائل میں بھی اگر پڑھتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ اسلام نے غلامی کو بڑھاوا دیا ہے، بلکہ اسلام دھیرے 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 غلامی کو ختم کر دیا۔ ارے تم نے قسم کا اگر کھا لیا، قسم کھا لیا اور اس کو توڑ دیا تو کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، روزہ اس کے کفارہ ہے اس میں غلام آزاد کرنے ہیں، زہار ہے اس میں غلام، کئی ایسی چیزیں ہیں، غلطی تم کر رہے ہو لیکن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ سسٹم کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ سسٹم اس لیے کہ غلامی کا دور ختم ہو جائے، اور اسلام نے جو کچھ بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس کے احکام کے نفاذ کے لیے۔ دوسرا ریزن انہوں نے بتایا تھا کہ جب کبھی جنگ کرنے کا حکم ہمیں اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی قوم کے اوپر کوئی ایسا ظالم آ جائے جو وہاں کے لوگوں کا جینا دوبر کر چکا ہو، ان کو سانس لینے کی بھی دقت آ گئی ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو آسانی پہنچانے کے لیے اور ظالموں سے نجات دلانے کے لیے پھر اس کے لیے جنگ ہوگی۔ تو جنگوں کا جو ریزن ہے، وہ مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے ہی صرف ایک ریزن آپ کو ملتا ہے، یہ اسلام میں۔ باقی دوسری جگہ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے دوسرے ملک پر، دوسری قوم پر حملہ کرنا ہے تو وہاں کے مال کو لوٹنا ہے، وہاں کی زمین کو حاصل کرنا ہے، وہاں کی بادشاہت کو لینا ہے، وہاں کے علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا ہے۔ اگر علاقوں پر قبضہ جمانا ہی ہوتا ہر جنگ کرنے کے بعد، تو آپ کو میں بتاؤں خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی، 125 جنگیں لڑی اور کئی علاقے فتح کیے۔ کیا ہر علاقے کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے اس علاقے کا مالک میں ہوں، اس علاقے کا بادشاہ میں ہوں؟ نہیں، پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا، انہوں نے علاقے کے علاقے فتح کیے، لیکن اپنی بادشاہی کا اعلان انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے یوں اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک ادنا غلام ہوں، اور امن کے لیے اس زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر کے جب آیا تھا، وہ بھی ہندوستان کیوں آیا تھا؟ ہندوستان میں ظلم اس دور پر ایک راجہ دائر سنگھ نے اور اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لے لیا جو حج کے سفر پر جا رہی تھی، اور عورتوں کا مال بھی لوٹ لیا، ان کو قید میں رکھ دیا گنڈوں نے۔ ان عورتوں نے گہار لگائی، کچھ لوگوں نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی اور عرب کے اس وقت کے گورنر جو تھے حجاج بن یوسف کے پاس یہ خبر سنا رہے تھے۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم 19 سال کا، اس نے یہ خبر سنی کہ اتنی دور کچھ عورتوں پر کچھ ظالم گنڈے ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری مدد کے لیے۔ اور اس زمانے میں 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والا، جنگلوں کا سفر، دریاؤں کا سفر، پہاڑوں کا سفر، 10,000 کا لشکر لے کر ایک جوان آیا ہے، اور پھر اس زمانے میں موجود ان گنڈوں اور ان ظالموں کو جو عورتوں کے حقوق کی پامالی کر رہے تھے للکار کر کے کہا، پھر مقابلہ ہوا۔ 3 دن تک یہ لڑائی چلی تھی، اس کے بعد وہ سارے گرفتار ہوئے اور راجہ کی بھی گدی چلی گئی، تخت چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ ایک 19 سالہ لڑکے نے امن کا پرچم لہرایا تھا، لیکن ریزن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ظلم سے علاقے کو صاف کرنا۔ اور اس کے بعد ایک بڑے پنڈت ہیں الہ آباد یونیورسٹی کے، وہ ریسرچ اسکالر بھی رہے،
اور لکھی ہوئی اس مورخ کی کتاب میں سے آپ کو میں بتاؤں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پنڈت نے لکھا ہے، ہندو پنڈت ہیں، انہوں نے لکھا کہ محمد بن قاسم جب آیا تو اس نے صاف اعلان کیا تھا اس علاقے میں رہنے والے جس کو جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ آزاد ہے، کوئی میرا نوکر نہیں ہے، کوئی میرا غلام نہیں ہے۔ اور عدل ایسا قائم کیا تھا کہ پورے علاقے والوں نے اپنے سر آنکھوں پر اس کو بٹھا رکھا تھا، 19 سال کے جوان، کیونکہ لوگ راجاؤں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ دیکھا تھا انہوں نے کس طرح سے کسی کی بھی عورت کو اٹھا کر کے اپنے حرم سرا کی زینت بنا دیا کرتے تھے، لیکن ایک 19 سالہ جوان جب آیا تو اس نے عدل و انصاف ایسا قائم کر کے دکھایا تھا، ہر ایک نے اپنی باہیں پھیلا کر کے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ ہندو پنڈت کی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اپنے نہیں دوسروں نے اس عدل اور انصاف کے متعلق لکھا ہے۔ اسلام کا ریزن یہ رہا ہے میرے عزیزوں، دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلائے، آج تاریخ کے اوپر تم کتنے دھبے ڈال کر کے چھپاؤ گے؟ اگر پیچھے جاؤ عرب کی جاہلیت میں اگر جنگیں دیکھیں گے آپ، اللہ کی پناہ، جو مشہور جنگیں ہیں وہاں کی حرب بسوس ایک نام سے جنگ ہوئی جو 40 سال تک چلتی رہی۔ بنی بکر اور بنی تغلب یہ دو قبیلے تھے، ان قبیلوں میں ہوا کیا تھا، بنی بکر کی اونٹنی بنی تغلب کے چراگاہ میں آ گئی تھی، اونٹنی چرنے کے لیے آ گئی غلطی سے، اس پر جنگ شروع ہوئی اور 40 سال چلی تھی۔ کیسی جنگ ہوئی تھی دونوں قبیلوں میں؟ جب تک دونوں قبیلوں کے لوگ ختم نہ ہو گئے، دونوں قبیلوں کی اونٹنیاں اور گھوڑے مر نہیں گئے، تب تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں، اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک چلی تھی، یہ صرف اور صرف غرور اور تکبر کی بنیاد پر چلی ہوئی جنگیں ہیں۔ علاقے کے علاقے انہوں نے ختم کر دیے تھے، نسلیں ختم ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے تک اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی۔ اور اگر آپ یہ کہیں عربوں کی جہالت اور ان کی نہایت ہی بدماشی کا حال ہوگا تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، اس زمانے میں ایران کا بھی وہی حال تھا، روم کا بھی وہی حال تھا۔ جب یہ کسی علاقے پر قابض ہوتے، آپ کو پتا ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کیا تھا تو 1,40,000 فلسطینیوں کو ذبح کر دیا تھا۔ اور روم والے کیا کرتے تھے، روم کے عیسائی جب یہودیوں پر قابض ہوتے تھے تو ان کے ہاں تو مشغلہ تھا، ہزاروں لوگ جب جنگ میں قیدی بن کر کے آتے تھے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے روزانہ میدان سجائے جاتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے جو پہلوان ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ اپنی تلوار کا جوہر دکھانے کے لیے ان قیدیوں کو ایک ساتھ مارتے تھے، اور یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک وار میں کتنی گردنیں اڑا سکتا ہے آدمی۔ یہ رومیوں کیا مشغلہ تھا ہی ان کا۔ جب یہودیوں میں آپ پڑھ لیں نا، اس نے کیا کیا ہے، تقریباً 60,000 کے قریب یہودیوں کو قبضے میں لے کر ایک بہت بڑے علاقے میں ان کو باندھ دیا، اور جنگل کے خطرناک درندے لا کر کے ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے تھے، وہ نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے، اور یہ لوگ تماشا دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے۔ یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ جو تماشے ہوتے رہتے تھے، یہ ایگو، یہ ان کا تکبر، یہ ان کا غرور، کسی مفتوح قوم پر، مغلوب قوم پر وہ اپنے غصے کی تمام چیزیں نکال دیا کرتے تھے۔ جب کبھی کسی پر قابض ہوئے، بیت المقدس کو کتنی مرتبہ خون میں نہلایا گیا آپ کو پتا ہے؟ ٹائٹس کے زمانے میں پورے فلسطین میں ایسی جنگ ہوئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپ پورے خون سے بھر جایا کرتے تھے، جب بھی گھوڑا کسی بھی گلی میں جائے خون کے بغیر نہیں آتا تھا۔ یہ سب تاریخیں موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں کیا تماشے بنائے، اور ایک طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں آؤ مطالعہ کرو،
آؤ مطالعہ کرو، کسی بھی جنگ کو چھیڑا نہیں گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جتنے غزوات ہوئے تھے، وہ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ اس فارمولے پر ہوئی ہیں، چھیڑو مت، لیکن چھیڑے کوئی تو چھوڑو مت۔ یہی فارمولے پر جنگیں ہوئی ہیں۔ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کیا بدر کو زبردستی لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نافذ کی گئی تھی مسلمانوں پر۔ احد مدینے میں ہوئی ہے، کفار مکہ وہاں سے پورے قبیلے لے کر کے آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، تو جنگ احد مدینے کے باہر ہوئی۔ جنگ خندق کہاں ہوئی؟ 12,000 کفار و مشرکین آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لیے، اور کہاں پر؟ مدینے کے باہر ہی لڑائی گئے نہیں تھے، مدینے کے آس پاس ہوئی۔ یہ سب جنگوں کے بعد، ہر جنگ کا ریزن میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، لیکن دنیا یہ صرف اصول بتانے کے لیے کہتی ہے، آج اس پر عمل کوئی نہیں کرتا، عمل کوئی نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظلم و بربریت جو کچھ بھی دنیا میں ہوئی کسی خاص قوم کے ساتھ ہے؟ سب قومیں اس میں ملوث ہیں، سب قومیں ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں کی قوموں کے متعلق بھی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں بھی کیا کیا ہوتا رہا، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا، راجاؤں کے مہاراجاؤں کے تخت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں کتنے گرجا گھر توڑے گئے، کتنے مندروں کو توڑا گیا، کتنے معبدوں کو توڑا گیا، یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ لیکن دنیا ان سب سے آنکھ بند کر کے ایک طرف ٹارگٹ کی ہوئی ہے، صرف اصلاح، جبکہ سب کی تاریخیں بھری ہوئی۔ آپ کو اگر تاریخ پڑھنا ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کس راجے نے اپنے تخت بچھانے کے لیے کتنے لوگوں کو اس تخت کے نیچے دبایا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو پیرامڈز بنے تھے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے، اہرامات مصر فراعنہ نے وہاں پر وہ ایک ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا ہے، اس طرح سے وہ جو بنائے گئے اس میں ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کی لاشیں ختم ہو گئی ہیں، کتنے لاکھوں لوگ مر گئے اس میں۔ بادشاہوں کا نظام یہی رہا ہے، اپنے حصول کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، اپنی طلب کے لیے انسانوں کا قتل عام کیا ہے، انسانوں کا قتل عام کیا۔ اور جو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی اس کی بھی تاریخ اٹھا کر کے آپ کس لیے جنگیں ہوئی آپس میں، یہ تو زیادہ دور نہیں ہے نا، 1920 1940 کے بیچ میں، یہ زیادہ دور نہیں ہوئی، ابھی 100 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، فرسٹ میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے، کروڑ، 1 2 100 200 1000 2000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑ۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے۔ یہ صرف اور صرف بادشاہوں نے اپنے تخت کے لیے، اپنی زمینوں کے لیے لڑائیاں لڑی، اور ٹوٹل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 غزوات میں شرکت فرمائی۔ کتنے؟ 17 غزوات، اور ٹوٹل 17 غزوات کو ملائیں گے تو 252 لوگ مرے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ 17 جنگوں کی جو لسٹ بتائی جاتی ہے میرے عزیزوں، لیکن پھر بھی دنیا کو اعتراض ہے اسلامی جنگوں سے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن کسی نے عمل نہیں کرنا ہے اس پر۔ گوانتانامو بے جیل کے متعلق سنا ہوگا، ابو غریب جیل کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، امریکی لوگوں نے